بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات ایک آنے والا آیا اور اس نے کھانے والی چیزیں اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج، عیال دار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب اس نے مجھے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری ہے، میں مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ تو آپ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا، تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اپنے کپڑے میں کھانے پینے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے لازمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری مرتبہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا، لیکن تو ہر مرتبہ آ جاتا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا، جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو۔ ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ جب تم بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین خیر و بھلائی کے سیکھنے کی حد درجہ کوشش کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ابلیس تھا۔